حضرات محترم، شرط یہ ہے کہ طریقہ مصطفیٰ کو اپنا لیا جائے، مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے نمونہ عمل بنا لیا جائے۔ میرے نبی کے طریقے سے بچھڑنے کا، میرے نبی کے طریقے سے ہٹنے کا، مدینے والے کے اسوہ حسنہ سے دور ہٹنے کا یہ انجام ہے کہ آج جگہ جگہ ہم مار کھا رہے ہیں، ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، خانقاہوں پہ حملے ہوتے ہیں، مدرسوں کو بند کرنے کی ناپاک سازشیں چل رہی ہے، کہیں دادری میں اخلاق کے نام پر ہمیں مارا جا رہا ہے، دلی سے بلب گڑھ آنے والی لوکل ٹرین میں حافظ جنید کو صرف اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وقار مجروح نہ ہو، آپ کی عزت سلامت رہے، ہماری بہو بیٹیوں کی طرف کوئی غلط نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، تو اللہ کی قسم صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ مصطفیٰ ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار تھی۔ حضرات محترم، آج مسلمان پریشان ہیں، آج مسلمانوں کے حالات بڑے نازک ہیں، اور ان میں بھی ہم اہل سنت والجماعت کے حالات بڑے ناگفتہ بھی ہیں، اس لیے کہ آج تھوڑی سی تلخ بات ہے، لیکن آپ برداشت کر لیجئے تو یقیناً آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے فائدے کا سودا ہوگا۔ آج ہم عمل سے بہت دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو بڑا مضبوط ہے لیکن عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں، اس لیے کہ آج ہماری قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم صرف فضائل، ہم صرف کرامتیں سننے کی عادت ڈال لیے ہیں۔ ہمارا خطیب آ کر اگر کرامتیں سناتا ہے تو ہمارا نوجوان کھڑا ہو کر نعرہ لگاتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یقیناً غوث اور غریب نواز کا دامن پکڑنا ہے، لیکن سنو، نعرہ لگانے سے پہلے غوث اعظم اور غریب نواز کی سیرت اور ان کے کردار پر ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر عمل غریب نواز کی سیرت، غوث کی سیرت کے خلاف ہے تو صرف ان کھوکھلے نعروں سے ہمارا بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے نعرہ لگانے سے پہلے غریب نواز کے کردار پر عمل کیا جائے، نعرہ لگانے سے پہلے غوث اعظم کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے مردہ زندہ کر دیا، 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دی، غریب نواز نے انا ساغر کو کٹورے میں بھر دیا، ہمارا نوجوان جوش میں آتا ہے۔ یقیناً آؤ، یہ منع نہیں ہے، لیکن سنیے اے میری قوم کے نوجوانوں، جس غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا، جس غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی کشتی نکالی، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو غرق عادت کرامتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ جسے چاہے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں سے جسے چاہے با کرامت بنا دیتا ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نظام بزم کی تھی بدل جائے آنے واحد میں، نظام بزم کی تھی بدل جائے آنے واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، دیوانہ محمد کا، نبی کا غلام اور دیوانہ ضد پہ آتا ہے تو شمس تبریز بن کر سمندر کی مچھلی اٹھا کر آفتاب سے بھون لیتا ہے۔ نبی کا دیوانہ ضد پہ آتا ہے تو سرمت بن کر کٹا ہوا سر بارگاہ الہی میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی کا غلام ضد پہ آتا ہے تو بہلول بن کر زمین پہ مٹی کے گھر کو جنت بنا کر بیچ دیتا ہے۔ نبی کا غلام ضد پہ آتا ہے تو غوث اعظم بن کر مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ نبی کا غلام ضد پہ آتا ہے تو ہندوستان کا شہنشاہ غریب نواز انا ساغر کو کٹورے میں بھر دیتا ہے۔ یقیناً
اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نظام بزم گیتی بدل جائے آنے واحد میں اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا نبی کا غلام ضد پہ آئے تو نظام کائنات بدل کر رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو یہ پاور دیا ہے۔ کرامتوں کا ہم منکر نہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، لیکن اے کرامتوں کو صرف سن کر خوش ہونے والی قوم، آپ سوچئے اور حق سننے کی طاقت اپنے اندر پیدا کیجئے۔ جہاں پر جس غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا، جس غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی کشتی نکالی، اسی غوث اعظم کا کردار یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اسی غوث اعظم کا کردار یہ ہے کہ 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد فجر سے پہلے تک پورا قرآن ختم فرمایا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اذان کے وقت مسجدوں کے بجائے مارکیٹ اور دکانوں کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھروں کے طاقوں پہ سجا ہے۔ اللہ کی قسم اے میری قوم کے لوگوں، اگر غوث اعظم کی کرامتیں سن کر خوش ہوتے ہو تو غوث اعظم کے کردار پر عمل کر کے اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کر دو، قرآن کی تلاوت کر کے رب کو راضی کر لو، پھر غوث اور خواجہ کا نعرہ مٹیا برج میں لگاؤ گے، اس کی دھمک بغداد اور اجمیر میں سنائی دے۔ اس لیے نعرہ لگانے سے پہلے جن کے نام کا ہم نعرہ لگاتے ہیں ان کے کردار اور ان کی سیرت پر ہمارا عمل ضروری ہے۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، علماء کرام کا ایک ذمہ دار قافلہ موجود ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، یقیناً مسلک اعلیٰ حضرت ہم اہل سنت والجماعت کی پہچان کا نام ہے۔ یہ ہمارے سر اور آنکھوں کا معاملہ اور دل کا معاملہ ہے، لیکن میرے دوستو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے سے پہلے اپنے علماء کی بارگاہ میں، ائمہ کی بارگاہ میں جا کر آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا، مسلک اعلیٰ حضرت ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت حقیقت میں کس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے، کس چیز سے ہمیں روکتا ہے۔ آپ سنیے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا منع ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ایک مزار پہ ایک چادر جب تک وہ سیدھا ہو کر پھٹ نہ جائے دوسری چڑھانا فضول خرچی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے اجمیر شریف سے ہمیں والہانہ محبت ہے، اجمیر شریف سے ہمیں دل کا رشتہ ہے، ہماری جان غریب نواز کی تربت پہ قربان ہے، ہماری جان غریب نواز کے نام پر قربان ہے۔ لیکن آپ نے کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے اجمیر کا جو مسئلہ آپ نے دیکھا، اللہ کی قسم اے میری قوم کے لوگوں، آپ اجمیر شریف جائیے، ضرور جانا چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان کی کچھ ایسی جگہ ہے جہاں دعائیں سب سے زیادہ اور بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ میرے مجدد نے فرمایا کہ ان جگہوں میں سے ایک جگہ عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز کا روضہ مبارکہ بھی ہے، جہاں دعائیں بہت سرعت اور تیزی کے ساتھ قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ حیدری۔ یقیناً غریب نواز کے روضے پہ دعائیں بہت سرعت اور تیزی کے ساتھ قبول ہوتی ہے، یہ میرے مجدد نے کہا لکھا۔ لیکن میرے دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ غریب نواز کے روضے پر جو بے ڈھنگی اور بے حیائی کا جو مظاہرہ ہوتا ہے، غریب نواز کے روضے پہ آپ کی عقیدت کی جو تجارت ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھیے اور سمجھیے۔ آپ کی قیمتی عقیدت والی چادر غریب نواز کے روضے پہ چڑھتی ہے، وہاں کے
جاہل اور نیم رافضی مجاوروں کے ہاتھوں وہ چادریں ادھر سے آپ نے چڑھایا ادھر سے چادر اتار کر بیچ دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا علماء کرام کی موجودگی میں، مفتیان کرام کی موجودگی میں، کہ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے کچھ لینے کے لیے منتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ منتیں مانتے ہیں تو مانیے، یقیناً جائز ہے، لیکن منتیں ماننا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے چادر کی منت مانی ہے تو چادر چڑھانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ منت کی دو قسمیں ہیں، ایک منت شرعی، ایک منت عرفی۔ منت شرعی وہ ہے جو اللہ کے نام پہ مانگی جائے، منت عرفی وہ ہے جو غیر اللہ کے نام پہ مانگی جائے۔ اللہ کے نام پہ جو منت آپ نے مانگا ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوگے۔ لیکن کسی ولی کے نام پر منت مانا میرا فلاں کام ہوگا تو غریب نواز کے روزے پہ 500 روپے کی چادر چڑھاؤں گا، یہ منت عرفی ہے، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی حیثیت نفل نماز جیسی ہے، نفل روزے کی طرح ہے، اگر کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اب میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا